الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد انزل اللہ علی آیات لم یر مثلہن قط قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ ان جیسی اور کبھی نہیں دیکھی گئی. وہ ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اور یہی صحابی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذات دبر کل صلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں. معوذات میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں داخل ہیں. یہ تینوں صورتیں نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دیا ہے. لیکن عام طور پہ امت کے لوگ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے بتایا نہیں ہے، اور وہ کام نہیں کرتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں گے جیسے امام سلام پھیرتا ہے ویسے ہی جو تھوڑی دیر کے بعد ہی ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے دعا پڑھتا ہے، اور سب لوگ پیچھے آمین آمین کہتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرے تو سمجھتے ہیں کہ وہ نماز کا ہی کوئی رکن جو ہے چھوڑ دیا اس نے اور خلل واقع ہو گیا، اسی پہ نکیر کرتے ہیں. حالانکہ ایک بھی حدیث کوئی صحیح ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے کہ آپ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا دیتے رہے ہوں اور سب صحابہ پیچھے جو ہے آمین آمین کرتے رہے ہوں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا مختلف قسم کی تسبیحات پڑھنے کا. اللہ اکبر ثابت ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ثابت ہے، اللہم انت السلام منک السلام، اور اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی، یہ دعا. اور اسی طریقے سے آیت الکرسی کے بارے میں آیا ہے، اور یہ معوذتین اور قل اللہ احد وغیرہ کے بارے میں وارد ہے. لیکن یہ چیزیں لوگ نہیں پڑھتے ہیں. اور تسبیحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. یہ سب دعائیں ایسی ہیں، تسبیحات اور ذکر جو ہر نماز کے بعد ہیں. لیکن بہت جلدی سے وہ دعا مانگ کے پھر سے سنت پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ تسبیحات وغیرہ نہیں کرتے ہیں. اور جو ان کے مولویوں یا ان کے بزرگوں نے بتا دیا ہے بس وہ وظیفے کرتے ہیں. کچھ لوگ تو مطلب جیسے سلام پھیرتے ہیں دھڑ سے ان کا ہاتھ سر پہ پہنچ جاتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یہ چیز ثابت نہیں ہے. بات ضعیف روایتیں اس موضوع کی ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ضعیف روایتوں سے کوئی دین ثابت نہیں ہوتا ہے، اور اس پہ عمل کرنا بھی درست نہیں ہے، اس کا اہتمام کرنا بھی. یہ سب کیا ہے، بہت ساری بدعتیں ضعیف اور موضوع اور منکر روایتوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. یعنی جو بات دین کی نہیں ہے اس کو دین بنا لیا گیا انہیں حدیثوں کی وجہ سے. تو ان تمام چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں، یعنی ایسی صورتیں جن سے آدمی اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. اللہ کی پناہ دنیا کی سب سے بڑی پناہ ہے، کیونکہ جو آدمی اللہ کی پناہ میں آ گیا اور وہ پناہ اللہ نے ایکسپٹ کر لی تو دنیا کی کوئی چیز کو نقصان پہنچا نہیں سکتی ہے. اس میں دیکھیے آپ کہ تمام قسم کے جو ہے نظر لگانے والے، جادو کرنے والے، اور اسی طریقے سے وسوسہ ڈالنے والے، ہر طرح کے ان جنوں اور انسانوں کے شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے. اللہ سے پروٹیکشن طلب کیا گیا ہے. اور جب آدمی اللہ کی حفاظت میں آ جائے تو کوئی چیز کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ نہیں پہنچا سکتی ہے. لیکن آدمی اس چیز کی اہمیت کو سمجھتا نہیں. حالانکہ چند منٹ لگتے ہیں لیکن کیا ہے، ہر وقت جلد بازی میں رہتا ہے، ہر وقت جلد بازی میں رہتا ہے، اور یہ سب کام نہیں کرتا، جو ہے اپنی مرضی کام کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی اس پہ عمل کیا جائے. اپنی من مرضی سے کوئی بات نہ پیدا کی جائے، یا بزرگوں سے ان سے
کوئی بات کسی نے بتا دی، کوئی وظیفہ بتا دیا تو آدمی پاگلوں کی طرح اس پہ عمل کرتا ہے، لیکن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفے بتائے ہیں، جو اوراد، جو اذکار بتائے ہیں، اس کا اہتمام نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے بستر پہ جاتے تھے ہر رات تو اپنی ہتھیلیوں کو جمع کر کے ان میں سو کرتے تھے، پھونکتے تھے اور پڑھتے تھے قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ پھر اپنے ہاتھ کو پورے جسم پر جہاں تک پہنچتا تھا پھیرتے تھے، اور ابتدا سر سے اور چہرے سے ہوتی تھی اور جسم کے سامنے والے حصے پر جو ہے کیا کرتے تھے، اور یہ کام آپ 3 بار کیا کرتے تھے۔ یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں، کچھ کو جو ہے احمد نے روایت کیا، ترمذی نے، اور اسی طریقے سے ابو داؤد، ترمذی وغیرہ روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے ان سب حدیثوں کو صحیح کہا ہے، اور اس پر جو ہے عمل بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جن کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور عمومی طور پر قرآن کی فضیلت بہت بڑی ہے، جیسا کہ بار بار یہ بات آ چکی ہے۔ کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ القرآن شافع مشفع ماحل مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنۃ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار۔ یہ صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، المعجم الکبیر میں ہے، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح الجامع میں صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سفارش کرنے والا ہے، اس کی سفارش قبول ہوگی۔ قرآن دفاع کرنے والا ہے اور اس کی تصدیق کی جائے گی۔ جو اس قرآن کو اپنے آگے رکھے گا، آگے رکھے گا مطلب اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس پہ عمل کرے گا، تو کیا ہوگا؟ قادہ الی الجنۃ، قرآن اس کو کھینچ کے جنت میں لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلفہ، اور جو قرآن کو اپنے پیچھے کر دے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ قرآن جہنم کی طرف ہانک کے لے جائے گا۔ پیچھے کر دے گا کہ مطلب قرآن کو کبھی پڑھے گا نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اس کے بارے میں کبھی پوچھے گا نہیں، جانے گا نہیں، تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے انجام کو جوڑ دیا ہے قرآن سے، اپنی کتاب سے۔ جیسا قرآن کے ساتھ سلوک کرو گے ویسا ہی نتیجہ ملے گا۔ اگر قرآن کے ساتھ اہتمام، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، قرآن کا سمجھنا سمجھانا، قرآن پہ عمل کرنا یہ زندگی کا وسیلہ ہے تو انشاءاللہ جنت ملے گی۔ اور اگر قرآن کا اہتمام نہیں ہے، قرآن سے بھاگتے ہو، قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کے تقاضے پورے کرنا اگر یہ زندگی کا معمول نہیں ہے تو پھر جہنم کے لیے آدمی کو تیار رہنا چاہیے۔ اور قرآن کتنی عظیم کتاب ہے۔ حضرت واصلہ ابن اشقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوتیت متان التوراۃ السبع الطوال، کہ مجھے قرآن کی جگہ پہ 7 لمبی صورتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تورات کی جگہ 7 لمبی صورتیں، سورہ بقرہ سے اعراف تک، پھر براءہ اس میں شامل ہے، یا کہا گیا کہ یونس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس میں کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، فرمایا کہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف اور سورہ کہف۔ تو حاکم نے کہا کہ حدیث صحیح ہے، شیخین کی شرط پر ہے، مگر انہوں نے تقریر نہیں کی ہے، اور علامہ ذہبی نے تلخیص میں وہ تعریف لگائی ہے کہ علی شرط البخاری و مسلم، یہ روایت بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے۔ تو تورات کی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 7 لمبی صورتیں عطا ہوئی، اور فرمایا کہ وہ مکانت زبور المعین، اور زبور کی جگہ پہ مجھے معین دیا گیا، یعنی وہ صورتیں جن میں 100 آیتیں ہیں، اور فرمایا کہ وہ مکانت انجیل المثانی، اور انجیل کی جگہ پر اللہ نے مجھے مثانی دی ہے، یعنی سورہ فاتحہ جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اور فضلت بالمفصل، یہ جو ہے ساری کتابیں اس میں آ گئی، یعنی جتنی آسمانی کتابیں، تورات کا بدل بھی مل گیا، زبور کا بھی اور انجیل کا بھی، اور فرمایا کہ فضلت بالمفصل، اور مفصل سے
اللہ نے مجھ کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور مفصل سے مراد جو ہے وہ صورتیں ہیں جن میں کثرت سے فصلیں واقع ہوتی ہیں، اور وہ ہیں حجرات سے لے کے آخری قرآن تک۔ اس کو احمد نے روایت کیا ہے، اور شعیب ارناؤت نے اس کی سند کو حسن کہا ہے، اور علامہ اشباعی نے صحیح الجامع اور صحیحہ میں صحیح بتایا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے کہ تینوں آسمانی کتابیں اور اس سے مزید اللہ نے اس قرآن میں عطا فرمایا ہے، اور قرآن پڑھنے والوں کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بلند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان للہ اہلین من الناس، کہ کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ من ہم، کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، یہ قرآن والے لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں اور اللہ کے خواص میں سے ہیں۔ جیسے بادشاہ کے خواص لوگ اسے قریبی لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا اہتمام کرنا۔ قرآن مجید کا یعنی جتنا آدمی قرآن مجید کا عالم بنتا جائے گا اور جتنا اس کا عامل بنتا جائے گا، جتنا قرآن کو سمجھ میں آتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ کیا ہے وہ بہت اللہ تعالیٰ کا قریبی ہوتا جائے گا۔ اللہ کی قربت کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک بہت اہم ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ تو میرے بھائی قرآن کا اہتمام اپنی زندگی میں کریں، لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں کہ باطل پرستوں سے قرآن نہ پڑھیں، نہ ان کی تفسیریں پڑھیں، اور اس سے گمراہی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یا بعض لوگ بڑی لمبی چوڑی اور بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں لیکن بعد میں گمراہی میں دھکیل دیتے ہیں، جیسے مولانا مودودی کی تفسیر قرآن ہے، اسرار الحق صاحب کی کتابیں ہیں، یا ایسے اور بھی بہت سارے لوگ کی ہیں جن کو پڑھ کے عام طور پہ لوگ بڑی خوبصورت تحریریں لگتی ہیں، بڑی لمبی بحث اللہ کی عظمت کی جاتی ہے، اللہ رسول کی عظمت کی، کتاب کی، اور بڑی باتیں لمبی کریں گے اور تان وہیں لا کے توڑیں گے جہاں پر جو ہے آدمی کا قدم پھسل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ جانتے ہیں آدمی مارا ماری لگ جاتا ہے، عالم اسلام میں بمباری کرتا ہے اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں فساد کے، وہیں لے جا کے تان ٹوٹتے، حکومت الہیہ، اقامت دین، وحدت الوجود، انہی سب باتوں پہ بڑے خوبصورت انداز میں ڈھیلے لیجیے ہاتھ کے لے جا کے پہنچا دیتے ہیں، اور اسی سے بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں۔ تو ایسے ایکسپرٹ لوگوں سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔